أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق ويؤتي على الرفق ما لا يؤتي على الأنف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتصون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، تمجیدات و تحلیلات اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور درود و سلام نبی دو جہاں سرور کون و مکان احمد مجتبی
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام اور معززات سامعات، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں جو عنوان آپ حضرات سے گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے، اس کا تعلق ہے کہ غلطیوں کی اصلاح کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر انسان خطا کار ہے، غلطی کرنے والا ہے، اور اس کی فطرت میں ہی غلطی رکھی گئی ہے۔ کوئی زیادہ گناہ گار ہے اور کوئی کم، کوئی جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے اور کسی سے بھول کر گناہ ہو جاتے ہیں۔ الغرض ہر انسان گناہ گار اور خطا کار ہے، اور اس گناہ اور خطا نے آج ہمارے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ کوئی گھر، کوئی ادارہ، کوئی محلہ، کوئی سوسائٹی، کوئی جگہ اللہ کی نافرمانیوں سے، گناہوں سے، خطاؤں سے پاک نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور ایسے حالات میں ہر انسان، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو غلط کاموں سے روکے، غلطیوں سے منع کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد بھی یہی رکھا کہ جو انبیاء کرام اس دنیا میں مبعوث کیے جاتے تھے، ان کے بھیجے جانے کا بنیادی مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ اس وقت کے لوگ، اس وقت کا معاشرہ، اس وقت کے افراد بہت زیادہ گناہوں میں ڈوب چکے ہوتے تھے، اور غلطیاں، نافرمانیاں ان کی زندگی کا بہت بڑا حصہ بن چکی ہوتی تھی۔ اور انبیاء کرام یہ کہا کرتے تھے، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، کہ میں تو اپنی استطاعت کے مطابق ہی تمہاری اصلاح کر سکتا ہوں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ غلط کام کو دیکھ کر اس سے روکتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں بات ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ آپ اگر کسی روڈ پر چل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، آپ کے سامنے کوئی بائک یا کوئی گاڑی والا گزرتا ہے اور اس کی ہیڈ لائٹ چل رہی ہوتی ہے، اور ہیڈ لائٹ کے ساتھ ساتھ اشارے چل رہے ہوتے ہیں، تو انسان، ہر دیکھنے والا اسے ہاتھ کے اشارے سے بتاتا ہے کہ اپنی لائٹ کو بند کر دو۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ اسے کیوں بتا رہا ہے؟ کیا یہ اس کا رشتہ دار ہے؟ کیا یہ اس کا تعلق والا ہے؟ کیا یہ اس کے جاننے والا ہے؟ نہیں، صرف اس کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ اس کی یہ لائٹ فضول اور زائد چل رہی ہے، اور اس کا زائد چلنا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، لہذا میں اس کو روک دوں، منع کر دوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک آدمی اپنی بائک پر جا رہا ہے اور اس کا سٹینڈ نیچے کی طرف ہے، آپ محسوس یہ کرتے ہیں کہ اگر اسی طرح رہا تو شاید کسی جگہ پر اسے ٹھوکر لگے اور یہ گر جائے، تو آپ اسے فوراً اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ اپنی گاڑی کا سٹینڈ اٹھا لو۔ آپ کے قریب سے کوئی مرد یا عورت گزر رہے ہوتے ہیں، ان کی چادر، دوپٹہ، کوئی حصہ اس گاڑی کے چین کی طرف اگر لٹک رہا ہو، تو انسان کوشش کر کے ان کے قریب جا کر ان کو بتاتا ہے کہ اپنی حفاظت کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان ہو جائے اور آپ کی غلطی کی وجہ سے آپ کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ الغرض بڑی مثالیں ہیں کہ
کہ یہ انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ غلطی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان اور اس مسلمان کی یہ بہت بڑی خوبی بیان فرمائی. کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ پہلے بھی بڑے انبیاء آئے، بڑے رسول اور پیغمبر آئے اور ان کی قومیں اس دنیا میں آئیں، لیکن اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ، تمہاری عزت، تمہاری رفعت سب سے بلند ہے، تمہارا مقام سب سے بلند ہے، کیونکہ تمہارے اندر ایک بڑی بہترین خوبی ہے. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، غلط کام سے روکتے ہو، اچھائی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، بہترین بات کی طرف لاتے ہو اور بری بات سے تم رکاوٹ بنتے ہو. تمہارا یہ عمل اتنا عظیم عمل ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے تمہیں سب سے بہترین امت بنا دیا. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، غور کی بات یہ ہے کہ دوسرے کاموں میں، دنیاوی کاموں میں ہم کسی کو تھوڑا سا اشارہ کرتے ہیں، تھوڑی سی بات بتاتے ہیں، وہ فوراً ہماری بات کو پک کر لیتا ہے، بات کو قبول کرتا ہے. ہم کہتے ہیں اپنی لائٹ بند کرو، لائٹ بند کر لیتے ہیں. اسٹینڈ اٹھاؤ، وہ اٹھا لیتا ہے. کپڑا اٹھاؤ، اٹھا لیتا ہے. آپ اسے کہتے ہیں اپنے گھروں کے دروازے بند کرو، یا ایسے یا کوئی ڈاکٹر حضرات اپنے مریض اور اپنے آنے والے مریض کو کچھ بتاتے ہیں تو وہ فوراً اس کی بات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم دین کی بات بتاتے ہیں، اسلام کی بات بتاتے ہیں اور اخروی فائدے کی بات بتاتے ہیں، آخرت کی زندگی کی بات بتاتے ہیں، جہنم سے بچنے کی بات بتاتے ہیں، جنت کی طرف لے کے آتے ہیں، اگرچہ وہ نعمتیں اور وہ عذاب، وہ سزا اور وہاں کی جزا دنیا کے مقابلے میں بہت بڑی ہے، لوگ دنیا میں ہماری بات مانتے ہیں، اس معاملے میں ہماری بات نہیں مانتے. وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارے سمجھانے میں کوئی کمی ہے؟ ہمارے سمجھانے میں کوئی نقص ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ ڈاکٹر کی بات اتنی مانی جائے کہ حلال سے حلال چیز کو بھی ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر حرام کر لیا جائے، اور اللہ کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور شریعت کے حرام کام سے جب اس کو روکا جائے تو وہ رکنے کے قریب نہ آئے. آخر وجہ کیا ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم سمجھانے والوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بلا دیا ہے. ہم نے بس یہ سمجھا کہ ہم ایک بات کریں، وہ فوراً مانے، اگر نہیں مانے تو اس کے اوپر 2 4 6 فتوے لگا کر 2 4 باتیں سنا کر اپنے آپ سے اس کو متنفر کر دیا جائے، اور بات اتنے سخت لہجے میں کی جائے، ایسے کرخت انداز میں کی جائے، ایسے زوردار طریقے سے کی جائے کہ وہ دوبارہ ہماری بات سننے کے قریب تک نہ آئے، اور اس کو ایسا ڈرایا جائے، ایسا ڈرایا جائے کہ وہ آئندہ ہمارے قریب بیٹھنا بھی گوارا نہ کرے. ہمارا وہ طریقہ غلط ہے، ہمارا وہ انداز صحیح نہیں، ہمارا وہ طریقہ کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں، جس وجہ سے آج لوگ ہماری بات نہیں مان رہے. یہ دین سچا دین، یہ مذہب سچا مذہب ہے، اور یہ مسلک بہترین مسلک ہے جس کی ساری کی ساری بنیاد اللہ کی بتائی ہوئی شریعت، اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن، اللہ کے بھیجے ہوئے احادیث کے فرامین کے اوپر ہے. یہ دونوں باتیں، قرآن بھی اللہ کی طرف سے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی طرف سے آئی، سارا دین اللہ کی طرف سے آیا، لیکن ہمیں سمجھانے کا طریقہ کار نہیں ہے. اس کے لیے جو مبلغ ہے، جو تبلیغ کرنے والا ہے، کسی مسئلے کے اندر کسی کو سمجھانے والا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کیسے سمجھاتے تھے؟ چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم بھی، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، گھر کا بڑا ہو یا اپنے معاشرے کا، محلے کا فرد ہو یا اپنی دکان کاروبار کے اندر، ہر انسان کی ذمہ داری ہے بلغوا عنی
ولو آیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں تمہیں ایک آیت آتی ہو، ایک مسئلہ آتا ہو، ایک دین کی بات آتی ہو، میرا ایک فرمان آتا ہو، تم پر لازم ہے کہ اس کو آگے پہنچاؤ، آگے بتاؤ. ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے. یہ صرف ایک عالم کی نہیں، ایک قاری کی نہیں، اور صرف 4 6 8 10 سال پڑھنے والے کی ذمہ داری نہیں. ہر خطبہ سننے والے کی، ہر درس سننے والے کی، ہر قرآن پڑھنے والے کی، اور ہر کلمہ پڑھنے والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرے. اور اصلاح کے اندر طریقہ وہ اپنائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا. اس کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ دل کے اندر اخلاص ہو. سمجھانے کی وجہ سے انسان دنیاوی فائدہ نہ حاصل کرنا چاہتا، دنیا کی شہرت نہ لینا چاہتا ہو، اپنے آپ کی بڑائی مقصود نہ ہو، سب کے سامنے اپنے آپ کو بڑا عالم ظاہر کرنا مقصود نہ ہو، اور سب کے سامنے دوسروں کو زیر کرنا، گرانا، اور اپنی میں کی خاطر انسان نہ کرے، بلکہ انسان کے دل میں اخلاص ہو کہ میں اسے سمجھاؤں اور شاید یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے. اور اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برکت رکھی ہے. جس کے دل میں اخلاص ہوتا ہے پھر دل سے بات نکلتی ہے، اور جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. اور جب مقصد یہ ہو کہ میں صرف اور صرف لوگوں کے اندر اپنے آپ کو قید کرواؤں، اپنے آپ کی بڑائی ظاہر کرواؤں، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کروں، اور اپنی ان کے اوپر اپنی بڑائی کو واضح کروں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کا مقام نہیں، اور دنیا کے باتوں کے اندر، دنیا کے دلوں کے اندر بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. اور یہ کام منافقین کا کام اللہ نے فرمایا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. کہ اندر سے وہ فساد چاہتے تھے، اوپر سے اصلاح کا نام ہے. جس کا طریقہ کار یہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بات کے اندر اثر نہیں رکھتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت ہے، انما الاعمال بالنیات. اعمال کا سارا دار و مدار نیت پر ہے. نیت بہترین ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر مٹھاس پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ خلوص پیدا کریں گے، اور اس کی برکات انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا جب انسان کی نیت بہترین ہے. اخلاص کے ساتھ ساتھ دوسری بات جو بہت لازمی ہے کہ جتنی بڑی غلطی ہو اس کو سمجھانے کے لیے بھی اتنی زیادہ کوشش کی جائے. گناہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور وہ جرم اس کے اندر بہت تناور درخت کی طرح بن چکا ہوتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں اگر چھوٹی سی پنیری ہو آپ اس کو ایک انگلی سے اٹھا کر پھینک سکتے ہیں، اور اگر وہی پنیری بڑھتی بڑھتی ایک تناور درخت بن جائے تو کلہاڑیوں کے ساتھ بھی اس کو کاٹنا مشکل ہو جایا کرتا. تو آپ اگر یہ سمجھے کہ وہ 30-40 سال سے کسی گناہ میں ملوث ہے اور کسی غلطی کے اوپر لگا ہوا ہے، اور میں ایک مرتبہ 2 مرتبہ کہہ کر میرا فریضہ ختم، اب نہیں مانتا نہ مانے، اور میں اس کو 4 سے سنا دوں اور اس کو پکا جہنمی بنا دوں، تو اس طرح کسی کی اصلاح ممکن نہیں ہے. اس کو پیار آہستہ آہستہ، جتنا بڑا اس کا گناہ ہے، جتنا بڑا جرم ہے، اس کی اصلاح کے لیے بھی اتنا زیادہ وقت لگایا ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا کے ساتھ بڑا پیار، بڑی محبت، لیکن چونکہ وہ آپ سے کئی سال بڑے اور شرک والا عمل ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور ان کے انگ انگ میں رچ بس گیا تھا، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک اپنے چچا کو سمجھاتے رہے نبوت کے بعد، 10 سال، اور آخری وقت تک جب وہ بسترے مرگ پر لیٹے ہوئے تب بھی جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان کو سمجھا رہے، بتا رہے بار بار. 10 سال کا عرصہ کسی کے پیچھے محنت کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کے اندر کیا کیا؟ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے. لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ سورج اور چاند کو گرہن اس وقت لگتا ہے جب کسی بڑے آدمی کی موت آتی ہے. تو اچانک ایسا ہوا کہ جس دن نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا، اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا.
لوگوں کا عقیدہ اور پختہ ہونے لگا کہ ہاں ہم یہ کہتے تھے کہ سورج اور چاند اس وقت غم کی وجہ سے ان کے اوپر بادل چھا جاتے ہیں اور سیاہی چھا جاتی ہے، غم کی وجہ سے کسی بڑے آدمی کی موت ہوتی ہے۔ دیکھا نا آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا، جب آپ کو یہ پتا چلا، اگرچہ آپ اس وقت غم کی شدت سے نڈھال تھے، اور وہ شخصیت جس کے پاس 4 بیٹیاں ہو اور 3 بیٹے آئے، تیسرا بھی فوت ہو جائے، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ غم سے نڈھال پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب دیکھا کہ لوگوں کے عقائد کے اندر غلطی آ رہی ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس غم کو بھلا بیٹھے، فوراً صحابہ کرام کو، اپنے ماننے والوں کو مسجد میں جمع کیا اور نماز پڑھائی۔ اتنی لمبی نماز، اتنی لمبی نماز، اتنی لمبی نماز، اما صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے زندگی میں آپ کو کبھی اتنی لمبی نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ آپ نے نماز پڑھائی، بعد میں صحابہ کرام کو درس دیا، فرمایا یاد رکھو ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتی، یہ کسی کے مرنے، کسی کے جینے، کسی کے آنے اور جانے کی وجہ سے ان کو گہن نہیں لگتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں ڈرانا چاہتے ہیں کہ وہ سورج اور وہ چاند جو دنیا کی طاقت سے باہر ہے، ساری دنیا مل کر چاند کا رستہ روکنا چاہے، نہیں روک سکتے۔ دنیا کی ساری ٹیکنالوجی مل کر سورج کا رستہ روکنا چاہے، نہیں روک سکتے۔ ان کا دنیا کے بر و بحر پر، فضاؤں کے اوپر اختیار تو ہو سکتا ہے، سورج چاند پر ان کا اختیار نہیں ہے۔ اس کے اوپر بھی ایک ذات ہے جس کا اس کے اوپر اختیار ہے۔ اللہ جب چاہے ان کی روشنی کو مدم کر دکھائے، جب چاہے ان کو سیاہ کر دے، جب چاہے ان کو روشن کر دے۔ فَافْضَعُوا، اللہ تمہیں ڈرانا چاہتے ہیں کہ میں اتنی بڑی طاقت ہوں، میرے انداز کو دیکھو، میں تمہارے اوپر بھی قدرت رکھتا ہوں۔ جب بھی تم سورج اور چاند کے گہن کو دیکھو تو گھبرا کے مسجد میں آ جایا کرو، وَصَلُّوا، نماز پڑھا کرو، وَادْعُوا اللَّهَ، اللہ سے دعائیں کیا کرو، حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ، حتیٰ کہ یہ کیفیت تم سے دور کر دی جائے، اللہ تعالیٰ سمجھ جائے میرے بندوں کو پتہ چل چکا ہے۔ تو بندوں کو سمجھانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، لگن کی ضرورت ہے، اپنا وقت نکالنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح تیسری بات، اس غلطی کی شدت کو بار بار اجاگر کیا جائے اور اس کے سامنے ظاہر کیا جائے کہ تو نے کتنا بڑا جرم کیا، اتنا بڑا جرم۔ بار بار اگر آپ اس کو بتائیں گے اور ان الفاظ کو دہرائیں گے تو اس کا اس کے دل پر اثر ہوگا۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے پر صحابہ کرام کو بھیجا۔ صحابہ کرام کے وہاں کفار کے اندر ایک کافروں کا شخص، بڑا تیز ترار شخص تھا، وہ صرف پیچھے رہتا اور داؤ لگاتا، جب اس کا داؤ چلتا کسی بڑے صحابی کو شہید کر ڈالتا۔ اس نے بڑے صحابہ کرام کو دیکھ دیکھ کر بڑے صحابہ کرام کو شہید کیا۔ اب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس آدمی کی طاق میں لگے کہ اس نے ہمارے بڑے بڑے صحابہ کرام کو داؤ لگا کر شہید کیا ہے، اب جب یہ غافل ہوگا میں اس پر حملہ کروں گا۔ چنانچہ وہ غافل ہوا، یہ اس کے پاس کے تلوار سونتی، اس نے دیکھا تو فوراً کلمہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ اب یہ تلوار کے ڈر سے پڑ رہا ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ کو نہیں روکا بلکہ تلوار چلائی اور اسے بھی ختم کر دیا۔ جب مسلمانوں کو فتح ہوئی، مسلمان آئے اور آ کر فتح کے حالات سنائے اور یہ بات بھی بتائی۔ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، آپ گھبرا گئے اور آپ نے فرمایا اے اسامہ اقتلتہ وہو یقول لا الہ الا اللہ، کیا تو نے اسے قتل کر دیا اور وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو میری تلوار کے ڈر کی وجہ سے پڑھ رہا تھا۔ فرمایا سقطت قلبہ، کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ تیرا ڈر تھا اس کے اندر
علیہ وسلم نے فرمایا اے اسامہ کل قیامت کے دن ماذا تفعل بقول لا الہ الا اللہ، جب وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہوا رب کے دربار میں آئے گا تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی جملہ بار بار دوہرا رہے اسامہ کل قیامت کے دن جب وہ کلمہ پڑھ رہا ہوگا تو کیا جواب دے گا؟ جب وہ کلمہ پڑھ رہا ہوگا تو کیا جواب دے گا؟ آپ نے جب اس غلطی کی شدت کو بار بار احساس دلایا، اسامہ کہتے ہیں خدا کی قسم میرے دل میں یہ بات آئی، اللہ کرتا کہ میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، آج مسلمان ہوتا، اتنا بڑا جرم مجھ سے ہو گیا، اتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی بڑا جرم ہو، بڑی غلطی ہو، بار بار اس کو احساس دلایا جائے، اس کے اندر یہ بات پیدا کی جائے، اس کے دل کے اندر یہ بات اجاگر کی جائے کہ وہ مان لے کہ ہاں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو چکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا مسجد کے اندر۔ اب ذرا دیکھیے ہمارا اور طرز عمل کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے۔ آپ کیسے لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے، لوگ پھر آپ کی بات مانتے تھے۔ مسجد میں آیا، کہنے لگا ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میں اسلام قبول کرتا ہوں، ساری باتیں مانتا ہوں، آپ کے سارے باتوں پر عمل کروں گا، لیکن بات یہ ہے کہ میں زنا ضرور کروں گا، زنا نہیں چھوڑوں گا۔ اب صحابہ کرام دیکھنے لگے کیسی بات کر رہا ہے، اور ہمارے ادھر ہوتا تو ہم کہتے اسلام ہی نہ قبول کر، تجھے کیا فائدہ ہے، جا چلا جا، تو چاچے ہر آدمی اپنی اپنی بات سناتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میرے پاس سناؤ، پیار محبت کے ساتھ اسے پاس بٹھایا۔ اب اس کے اندر اس غلطی کا احساس پیدا کرنا تھا۔ آپ نے شروع سے یہ نہیں کہا نہیں اگر زنا نہیں چھوڑو گے تیرا اسلام قبول نہیں، جا واپس چلا جا، کافر بن جا، جیسے تیری مرضی، ایسے نہیں کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل میں پہلے اس گناہ کو اجاگر کیا کہ یہ غلطی ہے، اس کو منایا، کیونکہ جب تک کوئی آدمی غلطی کو غلطی سمجھے گا نہیں، گناہ کو گناہ سمجھے گا نہیں، اس کے دل میں یہ بات ہوگی یہ گناہ ہے ہی نہیں، وہ چھوڑے گا کب؟ پہلے اس کے دل میں یہ بات پیدا کی جائے کہ یہ گناہ ہے۔ آپ نے اسے بلایا، آپ نے فرمایا مجھے صحابی بات سن، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری والدہ کے ساتھ کوئی اور مرد آ کر بدکاری کر جائے اور تو دیکھتا خاموش رہے؟ اب اس کی آنکھیں کھلی، لا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری ماں کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرے اور میں خاموش تماشا بیٹھا دیکھتا رہوں؟ مجھ سے کبھی برداشت نہیں ہوگا۔ فرمایا والدہ کو چھوڑو، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تیری بیٹی کے ساتھ بھی ایسے نزیبہ حرکت کرے اور تو خاموش رہے؟ اس کا جواب پھر وہی آیا، لا یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں تو غیرت کے نام پر اسے بھی قتل کر ڈالوں، اپنی بیٹی کو بھی ذبح کر ڈالوں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری ہمشیرہ کے ساتھ، آپ نے پھر پھپھی کا نام لیا، آپ نے 4-6 جب رشتے گنوائے تو اب اس کی سمجھ میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا دیکھ جس کے ساتھ تو کرے گا وہ کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی بیوی، کسی کی ماں، کچھ نہ کچھ تو لگتی ہوگی، اگر تو یہ پسند نہیں کرتا تو کیا وہ لوگ یہ پسند کریں گے؟ آپ نے پھر اس کے سینے پر اس طرح ہاتھ مارا اور فرمایا اللہم اغفر ذنبہ وحسن فرجہ وحسن فرجہ وطہر قلبہ، اے اللہ اس کے پچھلے گناہ کو معاف فرما، اس کے دل کو صاف فرما، اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ صحابہ کہتے ہیں جب اس کے دل میں یہ بات آ گئی ہاں یہ بہت بڑا جرم ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے لیے دعا کر دی، فرماتے رب کعبہ کی قسم ہے ہم نے دیکھا مدینے کی گلی میں وہی انسان چلا کرتا تھا لیکن کبھی اس کی نگاہ کسی غیر عورت کی طرف اٹھی ہی نہیں تھی۔ جب بات سمجھ آ گئی تب وہ ماننے پر مجبور ہو چکا، اور اگر ہم ویسے ہی سمجھاتے رہیں گے پھر ایسا معاملہ نہیں بنے گا۔ اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ جس طرح ہم سمجھانے کے لیے گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے بحث کرتے ہیں، ہمیں اس کے بعد ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی
اللہم اجعل الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، اللہ یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں لوگوں کو سمجھاتے تھے وہاں ان کے حق میں دعا بھی کرتے تھے۔ آج ہمیں یہ تو ہے کہ یہ سارا محلہ سمجھ جائے، سارا قوم قبیلہ سمجھ جائے، سارا معاشرہ درست ہو رہے، لیکن سوچو کیا ہم نے رات کی تنہائی میں اس کے لیے دعا بھی کی ہے؟ اللہ سے وہ مانگا بھی ہے، اللہ کو کہا بھی ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زبان کے زور پر، اپنے ہاتھ کے زور پر سب کو سیدھا کر کے دکھا دیں، لیکن کیا اللہ کی طاقت کو بھی استعمال کروایا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بھی کہا ہے اللہ تیرے ہاتھ میں ان کے دل ہیں تو ان کے دل کو ہی موڑ دے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو سمجھانے کے بعد ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح اگر کسی کو علم نہیں ہے، جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کو سمجھانے میں فرق ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی لا علمی میں کوئی گناہ کر بیٹھتا تو آپ اسے ڈانٹتے نہیں تھے بلکہ پیار سے سمجھاتے۔ مشہور بات ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما، صحابہ کرام آپ کے پاس بیٹھے ہوئے، ایک دیہات سے آنے والے وہ ذرا اس بات کو اجنبی نہیں سمجھتے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی اس کا صحن بھی مٹی کا ہے، کچا ہے، اندر بھی کچا ہے، تو وہ صحن میں بیٹھے اور پیشاب آیا اور وہاں پیشاب کرنا شروع کر دیا مسجد کے صحن۔ اب صحابہ کرام نے دیکھا مسجد اللہ کا گھر اور پاک جگہ، نماز کی جگہ، اور یہ اتنا بڑا انسان اور یہاں پیشاب، انہوں نے زور سے اس کو ڈانٹنا چاہا، آوازیں کسی، آوازیں لگائی، ہٹو کیا کر رہے ہو تمہیں پتا نہیں۔ آپ نے فرمایا لا تجرموا، اسے نہیں ڈانٹا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خاموش ہو جاؤ، اس کو نہیں روکو، اس کو نہیں روکو، وہ پیشاب کرنے کے درمیان میں اب نہیں روکو، اب روکو گے ایک تو میڈیکل کے اعتبار سے غلط، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے انمول موتی آپ کے ذہنوں میں آج کی سائنس بھی ظاہر کر رہی ہے، پیشاب کرتے وقت اچانک روک لینا یہ بڑی بیماریوں کا باعث، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب نہیں روکا۔ اور دوسری بات، ہو سکتا ہے کہ اس سے پورا کنٹرول نہ ہو، اب تو ایک جگہ پر ہے وہ چلتے چلتے کہاں تک قطرات گریں گے اور اس کے اپنے کپڑے بھی گندے ہوں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا، فرمایا کرنے دو کیونکہ اسے علم نہیں ہے۔ پھر فرمایا صحابہ تم کیسا کرو، اس نے تو پیشاب کرنا تھا کر لیا، شاید اس کا گھر قریب نہ ہو، فرمایا تم جاؤ اپنے گھروں سے ڈھول پانی کا بھر کے تم لاؤ اور اس کے کیے ہوئے پر تم پانی بہاؤ۔ یہ کیسی محبت، کیسا انداز، ہمارے جیسا ہوتا، اسے کرنے کا پتہ ہے تو گرانے کا نہیں پتہ ہے، اسے یہ کام کرنے کا پتہ ہے تو اسے ایسا نہیں پتہ ہے، ہم 4-6 اس کو سناتے یا مار پیٹ کر باہر بھگا دیتے اور آئندہ کے لیے اس کا مسجد میں داخلہ بند کر دیتے اور واقعتاً وہ بھی نہ آتا۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا، آپ نے فرمایا کیا اس نے پانی تم بہاؤ، وہ پانی لینے گئے، آپ نے اسے بلایا اور فرمایا تجھے پتا نہیں ہے یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے اور اس مسجد کے اندر ایسے کام نہیں کیا کرتے، اس میں تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ پاک، جگہ بھی پاک اور اللہ کے لیے فقیر کی لائق ہے، آئندہ مسجد میں ایسا نہیں کرنا۔ صحابی فرماتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پیارے انداز میں مجھے سمجھایا، ایسے پیارے انداز میں مجھے بتایا، اللہ کی قسم میں نے آپ جیسا استاد اور سمجھانے والا زندگی میں پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں پیار اور محبت کے ساتھ، اور ہاں سمجھانے کے ساتھ ساتھ جو اس کی غلطی ہے اس کا نعم البدل بھی اسے بتائیں۔ آپ یہ تو کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ کام نہیں کرو، وہ انسان آگے سے پوچھتا ہے یہ نہیں کروں تو کیا کروں، آپ اس کا نعم البدل بھی بتاؤ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف روکتے نہیں تھے بلکہ بتاتے تھے ایسے کیا کرو۔ یہاں بھی روکا ہے، فرمایا پیشاب نہیں کرنا، یہاں نماز پڑھنی،
یہاں مسجد ہے، یہ اس کو پاک رکھنا ہے۔ اسی طرح آپ نے صحابہ کرام کو اگر سود سے روکا ہے تو تجارت کے قوانین بتائے ہیں، اگر زنا سے روکا ہے تو نکاح کی ترغیب دلائی ہے، حرام سے روکا ہے تو حلال کے ذرائع بتائے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس کھجوریں لے کر آئے، کھجوریں بڑی اعلیٰ تھیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا واہ کہاں سے لائے ہو؟ فرمایا خیبر کی کھجوریں ہیں۔ اچھا خیبر کی ساری کھجوریں اتنی اعلیٰ ہیں؟ فرمایا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ذرا ہلکی کھجوریں تھے، ذرا نکمی کھجوریں تھے، میں نے وہ ڈبل دے کر یہ ایک حصہ لیا ہے۔ عربی کے اندر وہ پیمائش کے پیمانے ہیں، سا، 2 سا دے کر میں نے 1 سا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کیا تو نے؟ چیز تیری بھی کھجور تھی اس کی بھی کھجور ہے، اور اعلیٰ اور ادنا کے تفاوت کی وجہ سے تو نے ایسا کیا۔ فرمایا لا تفعل، ایسے نہیں کرو، ابا 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 عین الربا۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا افسوس افسوس افسوس، یہ تو سود ہے۔ ایسے کرو اپنی کھجوریں پہلے کسی کو بیچو اور ان کے پیسوں کے ساتھ جتنی دوسری کھجوریں ملے تم لے لو۔ اس طرح کا تبادلہ کہ جنس ایک ہو چیز ایک ہو، بڑھا کر کم کر کے لینا دینا اسلام کے اندر جائز نہیں۔ آپ نے ایک کام سے منع کیا اور اس کا حل بتایا، پہلے اپنی نکمی کھجوریں ردی کھجوریں بیچو، ان کے پیسوں سے اعلیٰ کھجوریں خریدو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تربیت کرتے تھے کہ کسی کو اس کے بعد اشکال نہیں رہتا تھا۔ ہمیں بھی وہ انداز اپنانے چاہیے، وہ طریقہ کار اپنانا چاہیے جو ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپناتے تھے، تاکہ ہماری بات میں بھی اثر ہو اور لوگوں کی اصلاح ہو۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ یہ ایک سوال کیا گیا ہے کہ ہمارے بہت سے ساتھی ٹائمز نامی ایک کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ بہت سے مفتیان نے اس کاروبار کو حلال جائز قرار دیا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی اور اپنی تحقیق کے مطابق تفصیلاً بتائیں کہ کیا یہ کاروبار جائز ہے؟ تفصیل کا تو ابھی موقع نہیں ہے، مختصر بات یہ ہے کہ غیر مسلم چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، یا ٹائمز چین کی چائنا کی طرف سے آئی ہے، وہ کسی قسم کا غیر مسلم ہو، بدھ مت ہندو مت کوئی بھی ہو، ان کے ہاں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، اور وہ مسلمانوں کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے، ان کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے کئی ایک ہیلے بہانے کرتے ہیں، اور چیزوں کے نام تبدیل کر کے ان کے اندر کوئی ایسے ٹریک اور ایسے رستے بنا کر اور ایسی ایسی پیچیدگیاں بنا کر جو عام انسان کی سمجھ میں آنے والی نہ ہو، مسلمانوں کو سود کے اوپر وہ لگا رہے ہیں۔ کچھ تو سیدھا سود کھا رہے ہیں اور کچھ اس طریقے سے سود کھا رہے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے ایک حربہ یہ بھی استعمال کیا ہے کہ چند علماء کو انہوں نے اپنی ٹائمز کی کمپنی میں بطور ملازم رکھا ہے، ملازم، اور یہ عینی شاہدین اور حقیقت کی گواہیاں ہمارے پاس موجود ہیں، جن کو ایک ایک مہینے کی 4-6 لاکھ روپیہ صرف تنخواہ دیتے ہیں۔ کیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی بس مسئلہ پوچھنے آئے نا، آپ نے یہ کہہ دینا آدھی زبان سے صحیح ہے، بس آپ نے صرف یہ کہہ دینا ٹھیک ہے، تو آپ کو 4-6 لاکھ روپیہ مہینے کا آپ کے پاس آ جائے۔ تو وہ ناعاقبت اندیش کچھ علماء ایسے بھی ہیں تو صرف پیسے کی خاطر انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گولڈن مائن ہو
کوئی ٹائمز ہو یا کوئی اس طرح کی گولڈن جوبلی وغیرہ کوئی بھی کمپنیاں ہیں، یہ سارے کے سارے کاروبار حرام کے اوپر مشتمل ہیں. اور اس کا بنیادی ایک نقطہ یہ ہے، باقی تفصیل کوئی بھائی سمجھنا چاہے تو بعد میں بیٹھ سکتے ہیں. بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں ایک ٹیچر ہے، اکیڈمی میں پڑھاتا ہے، وہ اپنے جب پڑھا رہا ہے تو اپنے پڑھنے والے طالب علموں سے فیس وصول کرتا ہے اور وہ اس کا حق ہے. اگر اس سے پڑھنے والے کچھ اور زیادہ پڑھ کر اپنی اکیڈمی کھول لیں، اپنا اسکول کھول لیں یا کوئی اور کسی اعلیٰ جاب پر لگ جائیں، اب ان کے پاس پیسے آ رہے ہیں، تو کیا یہ استاد ان کے پاس جا کر ہر ایک بچے کے حصے میں سے کہ 10% مجھے دو کیونکہ تو نے مجھ سے پڑھا تھا، تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ ایک استاد نے شاگرد کو پڑھایا، اس وقت تو ان سے فیس لے لی، لیکن جب اس شاگرد نے اپنی اکیڈمی کھول لی، اب وہ پڑھا رہا ہے، تو ان بچوں کی فیس کون لے گا؟ وہ استاد. اور اگر یہ جا کر وہاں سے مانگے تو ہر آدمی اسے بے وقوف ہی کہے گا، اسے عقل مند نہیں کہیں گے. تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ محنت کریں، پھر آپ کی محنت کے آپ کو ملتے رہیں گے، لوگوں کی بھی محنت کے آپ کو ملتے رہیں گے، اور ان کی محنت کے بل بوتے آپ کی ترقیاں بھی ہوتی رہیں گی. آپ 6 بناؤ، وہ 6 بنائے، وہ 6 بنائے، اور سب کا کریڈٹ آپ کو آتا چلا جائے، یہ سراسر غلط اور سود کی شکل ہے. اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے. کسی کے ذہن میں کوئی اشکالات ہوں یا کوئی باتیں ہوں تو وہ بعد میں کر سکتے، تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے. دعا کے لیے بھی کہا گیا ہے، انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں چند باتیں بتائی گئی ہیں کہ دنیا کے اندر ہم اگر کسی کو کسی غلط کام سے روکتے ہیں تو وہ ہماری بات فوراً مانتا ہے، اور اگر ایک عام انسان بھی کہے کہ تمہیں یہ بیماری ہے، اس چیز سے پرہیز کرو، یہ بڑی نقصان دہ ہے، تو وہ فوراً چکنا ہو جاتا ہے اور وہ حلال چیز بھی چھوڑ بیٹھتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب جنت کی طرف بلاتے ہیں، جہنم سے ڈراتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، تو ہماری بات ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے بلانے اور ان کو دعوت دینے میں کچھ خامیاں اور کمیاں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دعوت دیتے بلاتے تو پہلی بات یہ ہے کہ نیت خالص ہو، دکھلاوا، ریاکاری، دنیاوی مفاد، دنیا کے اندر بڑائی مقصود نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا مقصود ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جتنا بڑا وہ گناہ ہے اور جتنا بڑا وہ عاصی ہے اس کے لیے اتنی زیادہ ہی محنت کی جائے، اتنا زیادہ وقت لگایا جائے. تیسری بات یہ ہے کہ شدت کے ساتھ اس کے دل میں یہ احساس پیدا کیا جائے کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہو. اس کے اندر جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ ہاں واقعتاً میں غلط ہوں، تو پھر وہ اس گناہ سے باز آنے کی پوری کوشش کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ سمجھانے کے اندر نرمی اختیار کریں، پیار اور محبت کا لہجہ، پیار محبت کی فضا قائم کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے بھی مانگتے رہیں. یہ چند طریقے ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعوت پر اثر ہو سکتی ہے. ہماری زبان کی وجہ سے کئی لوگ ہمارے قریب آ سکتے ہیں اور بہت لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں یہ طریقے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. اللهم اغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين. اللهم دمر اعداء الدين. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل اقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم وانزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.